حفظہ کے امیر نے عز الدین کا استقبال تپاک کیا۔ سلطان ایوبی کا پیغام پڑا، اس میں لکھا تھا: میرے عزیز بھائی، ہم ایک خدا، ایک رسول اور ایک قرآن کے پرستار ہیں، مگر ہم سب اس طرح بکھر گئے ہیں جس طرح ایک جسم کے اعضاء ایک ذات کی ریت پر بکھرے پڑے ہوں۔ کیا یہ جسم حرکت کر سکتا ہے؟ کسی کام آ سکتا ہے؟ اس جسم کا فائدہ صلیبیوں کو پہنچ رہا ہے جو کٹے ہوئے اعضاء گدوں کی طرح کھا رہے ہیں۔ ہمیں ایک امت کی صورت متحد ہونا ہے، ورنہ ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکے گا۔ میں آپ کو ایک امت کی صورت میں متحد ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ اپنی موجودہ حیثیت پر غور کریں۔ آپ اپنی عمارت کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے دشمن کے آگے بھی ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ میں آپ تک قرآن کا فرمان پہنچا رہا ہوں، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی ضرورت یہ ہے کہ اپنا قلعہ سلطنت اسلامیہ کی ملکیت میں دے دیں اور میری اطاعت قبول کر لیں۔ اس صورت میں آپ کی فوج میری فوج میں ضم ہو جائے گی۔ آپ قلعہ دار ہوں گے اور قلعے پر سلطنت اسلامیہ کا جھنڈا لہرائے گا۔ اگر آپ کو یہ صورت قبول نہ ہو تو میری فوج کے محاصرے میں لڑنے کی تیاری کر لیں اور اپنے سامنے حلب، موصل اور حرب کی متحدہ فوج کی بربادی اور رسوائی کو رکھیں۔ آپ کو فیصلہ کرنے میں سہولت ہوگی۔ میری پیشکش قبول کر لیں اور مجھ سے بہتر سلوک کی توقع رکھیں۔ میری آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، میں جو کچھ کر رہا ہوں احکام خداوندی کے تحت کر رہا ہوں۔ حفظہ کے امیر نے یہ پیغام پڑھا تو عز الدین کی طرف دیکھا۔ عز الدین نے کہا: آپ کا قلعہ مضبوط نہیں، آپ کی فوج تھوڑی ہے، اس فوج کو ہمارے ہاتھوں نہ مروانا۔ حفظہ کے امیر نے پیشکش قبول کر لی اور سلطان ایوبی کے نام تحریری پیغام دیا کہ وہ آئے اور قلعہ لے لے۔ اسی طرح دوسرے امیر نے بھی اطاعت قبول کر لی۔ فخر الدین نے اس سے پیغام لکھوایا اور واپس چلا گیا۔ سلطان ایوبی خود دونوں قلعوں میں گیا، وہاں جو فوجیں تھیں انہیں قلعے سے نکال کر اپنی فوج میں شامل کیا اور اپنے دستے قلعوں میں بھیج دیے۔ دونوں قلعوں میں اس نے رسد وغیرہ رکھ دی، لیکن فوج کو قلعہ بند نہ کیا۔ حلب کے قریب اعزاز نام کا ایک مضبوط قلعہ تھا۔ اس قلعے کے دفاعی انتظام حلب والوں نے اپنے ذمے لے رکھے تھے۔ اس کے قلعہ دار یا امیر نے اپنی وفاداری حلب یعنی الملک الصالح کو دے رکھی تھی۔ سلطان ایوبی حلب کا محاصرہ کرنے سے پہلے اس قلعے کو بھی لڑے بغیر لینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے سالار الحمیری کو تحریری پیغام کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اعزاز کے امیر نے سلطان ایوبی کا پیغام پڑھا۔ اس پیغام کے بھی الفاظ وہی تھے جو دوسرے دو قلعوں کے امراء کو لکھے گئے۔ اعزاز کے امیر نے پیغام الحمیری کی طرف پھینک کر کہا: تمہارا سلطان خدا اور رسول کے نام پر ساری دنیا کا بادشاہ بننے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ اسے کہنا کہ تم نے حلب کا محاصرہ کر کے دیکھ لیا، اب اعزاز کا محاصرہ کر کے دیکھو۔ کیا مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان کا خون بہانا پسند کریں گے؟ الحمیری نے کہا: کیا آپ پسند کریں گے کہ ہم آپس میں لڑیں اور صلیبی ہمارا تماشا دیکھیں؟ اپنے سلطان سے کہو جا کر صلیبیوں سے لڑے۔ اعزاز کے امیر نے کہا: کیا آپ صلیبیوں سے نہیں لڑیں گے؟ الحمیری نے پوچھا: کیا آپ انہیں اپنا دشمن نہیں سمجھتے؟ اس وقت ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں جس نے ہمیں للکارا ہے۔ امیر نے کہا: وہ ہم سے یہ قلعہ بزور شمشیر لینا چاہتا ہے۔ الحمیری سے قائل نہ کر سکا۔ اس نے الحمیری کی ذرہ بھر عزت نہ کی اور اسے چلے جانے کو کہا۔